اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکروا اللہ ذکرا کثیرا لعلکم تفلحون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ باری توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث اعظم کے دیوانوں، اولیاء اللہ کے طلبگاروں، سرور کونین سلطان الدارین جد الحسن والحسین، صبح کائنات کے شمس دوحا، شام کائنات کے بدر الہدا، محمد عربی الفضا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بقدس میں عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ جھوم جھوم کر کے درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ بڑے بلند آواز سے اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و نبینا و شفیعنا ملجانا مولانا محمد مبارک وسلم۔ صلو علیہ السلام و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارا سدرہ بی بی کی یاد میں ان کی ساری ثواب کے لیے محفل پاک اور سزائی بچی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اس محفل پاک کے صدقے سے اللہ پاک جو ہے ان کی قبر میں کروٹ کروٹ سنت نصیب عطا فرمائے اور مرحومہ کی قبر میں شادگی عطا فرمائے اور ان کی قبر میں نور عطا فرمائے۔ اب آئیے ہم بیان سے قبل چند اشعار نعت پاک کے ذریعے سے جو ہے اس محفل پاک کو ہم آغاز کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ پھر سے درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ زندگی جو ہمیں ملی ہے یہ بھی میرے نبی کا صدقہ ہے، اسی لیے حضور تاج الشریعہ فرماتے ہیں زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے۔ محمد سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی 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 کے لیے۔ مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو، مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو، مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو، مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو۔ زندگی یہی ہے ہر کسی کے لیے، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے۔ جن کے دل میں ہے عشق نبی کی چمک، جن کے دل میں ہے عشق نبی کی چمک، جن کے دل میں ہے عشق نبی کی چمک، جن کے دل میں ہے عشق نبی کی چمک، وہ
کی نبی کے لیے اختر قادری خود میں چل دیا اختر قادری خود میں چل دیا اختر قادری خود میں چل دیا خود والا ہے ہر ایک قادری کے لیے زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے نہ سمجھ مکے ہے زندگی کے لیے نہ سمجھ مکے ہے زندگی کے لیے جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے چاندنی چار دن ہے سبھی کے لیے چاندنی چار دن ہے سبھی کے لیے چاندنی چار دن ہے سبھی کے لیے ہے صدا چاند اب تم نبی کے لیے زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے ایسے کر لو یہاں منکرو چار دن ایسے کر لو یہاں منکرو چار دن جب ترسو گے اس زندگی کے لیے زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے عاشق مصطفیٰ کی عجب شان ہے عاشق مصطفیٰ کی عجب شان ہے عاشق مصطفیٰ کی عجب شان ہے کب کعبہ بولا ازہری کے لیے کب کعبہ بولا ازہری کے لیے بات سو کی نہیں بات ہے ایک کافی ہے ہر قادری کے لیے زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے ایک مرتبہ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک علام پاک نے فرمایا وتقوا اللہ ذکرا کثیرا لعلکم تفلحون اے ایمان والو اللہ کو خوب زیادہ یاد کرو یہ امید رکھتے ہوئے کہ اللہ تم سے راضی ہو جائے اب اللہ پاک نے ہمیں جو زندگی بخشی ہے ہمیں اور آپ کو اس کا خوب اندازہ ہوگا کہ ہمیں زندگی ملی ہے تو یہ زندگی ختم ہونے والی ہے اور صرف ہماری زندگی کی بات نہیں کرتے 18,000 جو مخلوقات ہیں یا دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں سب فنا ہونے والی ہیں اور یہ صرف عقیدہ ہمارا نہیں ہے آپ کسی بھی مذہب چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے ہو آپ اگر ان سے بھی پوچھیں گے کہ کیا آپ کو مرنا ہے تو کہیں گے ہاں ہمیں مرنا ہے یہاں تک کہ جانور ہے دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں سب کو مرنا ہے اور یہ دنیا فنا ہونے والی ہے صرف باقی رہنے والی اگر کوئی ہے تو وہ خدا کی ذات ہے لیکن ہمیں اس زندگی کا ہمیں احساس نہیں ہے ہمیں یہ جو زندگی ملی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ زندگی ہمیں ملی بس ہمیں اچھے سے اچھے کاروبار کرنا ہے اچھے کپڑا پہننا ہے اچھا مکان بنانا ہے اور اچھی طریقے سے زندگی میں گزر بسر کر کے ہمیں اس دنیا سے چلا جانا ہے ہمارا ایک ذہن بن گیا ہے حالانکہ یہ انسان کی شان نہیں ہے اللہ نے ہمیں افضل البشر بنایا
دنیا کے اندر 18,000 مخلوقات کو اللہ نے جو بنایا، اللہ نے طرح طرح کے مخلوق بنائے. آپ دیکھ سکتے ہیں کسی کو سانپ، کسی کو بندر، کسی کو گدھا، نہ جانے کیا کیا بنایا. اللہ چاہتا تو ہمیں کچھ بھی بنا سکتا تھا، لیکن اللہ نے ہمیں نہ گدھا بنایا، نہ بندر بنایا، نہ پتھر بنایا، نہ پانی بنایا. بنایا تو کیا بنایا؟ انسان بنایا. انسانوں میں پیدا کیا. اور انسانوں میں آپ دیکھیے طرح طرح کے مذہب کو ماننے والے ہیں. کوئی پتھر کو پوجتا ہے، کوئی سورج کو پوجتا ہے، کوئی گائے کو پوجتا ہے، نہ جانے کس کو سجدہ کرتا ہے. لیکن ہمیں ایک خدا ماننے والا انسان بنایا اور افضل البشر بنایا. نبی کا میلاد منانے والا بنایا. حضور کی امت میں پیدا کیا. نبیوں پر ایمان رکھنے والا بنایا. صحابہ کرام کی جماعت کو ماننے والا بنایا. اولیاء کرام سے عقیدت رکھنے والا بنایا. بزرگان دین سے محبت کرنے والا بنایا. ماں باپ کی ادب، بڑوں کی عزت، چھوٹوں پر شفقت کرنے والا بنایا. یہ اللہ کا بڑا احسان ہے. اللہ چاہتا تو ہمیں کچھ بھی بنا سکتا تھا، لیکن اللہ نے ہمیں انسان بنایا اور افضل البشر بنایا. اور ہمیں دنیا میں انسان بنا کر کے بھیجا. کیوں بنا کر بھیجا؟ تاکہ ہم اللہ کی عبادت کر سکیں. انسان کو پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں. اور 18,000 مخلوقات میں جتنی بھی چیزیں بنایا، زمین، آسمان، یہ درخت، یہ کہکشاں، پہاڑ، یہ سب کچھ انسان کے لیے بنایا. اور انسان کو کس کے لیے بنایا؟ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے. اب ذرا غور کریں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہمیں اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے 2 راستہ ہے، 2 طریقہ ہے. اب یہ چیز اگر ہم سمجھ لیں گے تو ہمیں اس کا اندازہ ہو جائے گا کہ ہمیں اپنی زندگی کو کیسے گزارنا ہے. 2 راستے ہیں. یا اس کا نام لے کر، اس کا یاد رکھ کر، اس کی فرما برداری کر کے ہم اپنی زندگی کو گزارے، جس نے ہمیں زندگی بخشی ہے اور جب چاہے وہ زندگی چھین لے. یا پھر اس کا نام نہ لے کر، اسے یاد نہ رکھ کر اور اس کی یاد میں غافل ہو کر زندگی گزارے، جس نے دنیا کو بنایا. اب غور کریں، کیا ہم اس کا نام نہ لیں؟ کیا ہم اپنی زندگی کو اس کی یاد میں غافل ہو کر گزارے، جس نے ہمیں زندگی بخشی ہے، جس نے ہمیں انسان بنایا، جس نے ہمیں رزق کھلاتا ہے، جس نے ہمیں سماج میں عزت دی، جس نے ہمیں افضل البشر بنایا؟ کیا ہم اسے بھول جائیں؟ جس نے ہمیں انسان بنا کر بھیجا، اور وہ جس نے جب چاہے زندگی لے لے، جسے چاہے زندگی دے دے، جسے چاہے موت دے دے. ذرا غور کریں. نہیں، ہم اس کو یاد کر کے جیے، اس کو یاد رکھ کر جیے، اس کی فرما برداری کرتے ہوئے جیے، اور ہر وقت اس کا نام لیتے رہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری پیاری اسلامی بہنوں، دیکھیے ایسے ترقی کے دور میں بھی جب آپ غور کریں گے اور خوب باریکی دماغ پر زور دے کر جب آپ سوچیں گے تو آپ کا، ہمارا، سب کا دماغ یہ فیصلہ کرے گا کہ دنیا کے اندر کوئی ایسی ہستی ہے، کوئی ایسی طاقت ضرور ہے جو وہ چاہتی ہے وہی ہوتا ہے، اس کے چاہے بغیر کچھ نہیں ہوتا. وہ کون ایسی ہستی ہے، وہ کون ایسی طاقتور ہے جس کے چاہے بغیر کچھ نہیں ہوتا؟ اسی ہستی کو ہم خدا کہتے ہیں. کہتے ہیں سبحان اللہ. اسی ہستی کو ہم اللہ کہتے ہیں. اس کے چاہے بغیر کچھ نہیں ہوتا. اسی کو عالم الغیب کہتے ہیں، اسی کو رب ذوالجلال کہتے ہیں، اسی کو ہم خدا کہتے ہیں. وہ جب چاہے زندگی دے دے، وہ جب چاہے موت دے دے، یہ اسی کے اختیار میں ہے اور اس کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. آپ سمجھے نہ سمجھے، کوئی یقین کرے نہ کرے، کوئی مانے نہ مانے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ اس کے چاہے بغیر کچھ نہیں ہوتا. وہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. اگر کوئی
اس کا نام نہ لے کر اس کی یاد میں غافل ہو کر اگر کوئی اپنی زندگی کو گزارتا ہے، یہ ان کے لیے سب سے بڑی بیوقوفی ہے، نادانی ہے، جہالت ہے، پاگل پن ہے۔ اور اگر کوئی انسان اس کو یاد رکھ کر اس کی فرما برداری کرتے ہوئے اور اس کا نام لے کر اگر اپنی زندگی کو گزارتے ہیں تو یہ ان کے لیے سب سے بڑی عقل مندی اور سمجھداری ہے۔ اور سب سے بڑے سمجھدار تو وہ ہے جو جتنا زیادہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، اس کا نام لیتا ہے، اس کا ذکر کرتا ہے، وہ اتنا ہی زیادہ عقل مند ہے اور سمجھدار ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اسلامی بہنوں، ذرا غور کریں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، وہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر وقت اللہ کا ذکر کیا کرتے ہیں۔ اب بتائیے، جو کائنات میں جو افضل البشر ہو، نبیوں میں جو سب سے اعلیٰ مقام رکھتا ہو، اس کے بارے میں حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ہر وقت اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ سنت رسول پر عمل کرتے ہوئے ہم بھی اللہ کی عبادت کرتے رہے، اس کی یاد میں کیے، ذکر الہی کرتے رہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ اے لوگوں، تم اپنے رب کا ایسا ذکر کرو، اپنے رب کو اس قدر یاد کرو، جب تمہیں دنیا دیکھے تو دیکھ کر تجھے دیوانہ کہنے لگے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے اپنے رب کو یاد کریں تاکہ جب دنیا ہمیں دیکھے تو یہ کہنے پر مجبور ہو جائے کہ یہ وہ دیوانہ ہے کہ اس دیوانگی کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری پیاری اسلامی بہنوں، ذرا غور کریں، ایک صحابی رسول حضور کی بارگاہ میں آئے اور آنے کے بعد کہا کہ یا رسول اللہ، اسلام میں بہت ایسے بات ہے اور سب پر عمل کرنا یہ میری بس کی بات نہیں ہے، لیکن یا رسول اللہ آپ مجھے کوئی ایسی بات بتائے، اسلام میں کوئی ایسی بات بتائے جو میں مکمل اس پر بھرپور جو ہے پابند کرنے لگوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر وقت جو ہے تمہاری زبان ذکر الہی سے تر رہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہماری زبان، ہم اسلام میں بہت ساری باتیں اگرچہ ہم عمل نہیں کر پاتے، اس پر چل نہیں پاتے، اتنا تو کر سکتے کہ ہماری زبان ہمیشہ ذکر الہی میں رہے، یاد الہی میں رہے، اللہ کا ذکر کرتے رہے۔ کسی نے میرے نبی سے پوچھا یا رسول اللہ، کل قیامت کے دن بڑے مرتبے والے کون ہوں گے؟ تو میرے نبی نے فرمایا بڑے مرتبے والے وہ ہوں گے جو زیادہ اللہ کا ذکر کیا کریں گے، اور جو جتنا زیادہ اللہ کا ذکر کریں گے کل قیامت کے دن جنت میں اس کے اتنے ہی بڑے مرتبے ہوں گے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آخرت میں ہمارا مرتبہ بڑا ہو جائے تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، اب دیکھیے، ہم جب کسی محفل میں بیٹھتے ہیں، ہم ایک دوسرے کی یہاں بیٹھتے ہیں، دو چار عورتوں کے ساتھ جب عورتیں بیٹھتی ہیں یا مردوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو ہم فضولی گفتگو میں اپنے وقت کو گزارتے ہیں۔ ہم اگر چاہے تو گفتگو میں بھی ہم اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی آپ کے رشتہ دار آئے تو آپ کہہ سکتے ہیں اللہ کا بڑا شکر ہے، اللہ کے کرم سے میرا مکان اچھا بن گیا، اللہ کے کرم سے میرا فلاں کام ہو گیا۔ کسی کو تندرستی مل گئی، کسی کو شفا مل گئی، چاہے حکیم کے ذریعے سے ملے، کسی ڈاکٹر کے ذریعے سے ملے، آپ اس طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کا بڑا کرم ہو گیا کہ اللہ کے کرم سے فلاں ڈاکٹر یا فلاں حکیم کی دوائی سے مجھے تندرستی مل گئی۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل ہے کہ اللہ پاک نے مجھے نیک بیٹی عطا فرمایا، اللہ پاک نے مجھے نیک اولاد عطا فرمایا، اللہ پاک نے مجھے نیک شوہر عطا فرمایا، اللہ پاک نے مجھے نیک بیوی عطا فرمایا۔ یہ کلمات اب پڑھتے ہوئے جو ہے بولتے ہوئے ہم آپ عوام سے، ہم اپنے رشتہ داریوں سے ہم گفتگو کر سکتے ہیں، اس میں ہمارا گفتگو بھی ہو سکتا ہے اور اللہ کا ذکر بھی ہو سکتا ہے۔ بات بات میں آپ تسبیح پڑھتے رہے، کلمہ پڑھتے رہے، لا الہ الا اللہ پڑھتے رہے، استغفر اللہ پڑھتے رہے، توبہ اور لا حول ولا قوت پڑھتے رہے، سبحان اللہ پڑھتے رہے، ماشاءاللہ پڑھتے رہے۔ آپ کی ہر تسبیح کے بدلے میں اللہ پاک آپ کے نامہ اعمال میں نیکی عطا فرماتا رہے۔ آپ قرآن نہیں پڑھ سکتے،
آپ کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ 24 گھنٹہ آپ قرآن پڑھ سکیں، لیکن آپ 24 گھنٹہ کام تو کرتے ہیں. آپ کام کرتے ہوئے کلمہ پڑھتے رہے، بسم اللہ شریف پڑھتے رہے. جب کام کی شروعات کرے تو بسم اللہ پڑھتے ہوئے بسم اللہ شریف پڑھتے ہوئے کام کی شروعات کرے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کھانے والا جب بسم اللہ شریف پڑھ کر کھاتا ہے، بسم اللہ کی برکت سے اللہ اس کے کھانے میں برکت عطا فرماتا ہے. آپ کھانا پکاتے ہی، کھانا پکانے سے پہلے آپ بسم اللہ پڑھ لیا کریں، اللہ اس کھانے میں برکت عطا فرماتا ہے. آپ کے گھر میں کبھی تنگ دستی نہیں آئے گی، غربت نہیں آئے گی، غریبی نہیں آئے گی. کوئی کام کی شروعات کرتے ہیں، آپ گھر سے نکلتے ہیں، بسم اللہ شریف پڑھ کر نکلیے، انشاءاللہ بسم اللہ کی برکت سے آپ حادثے سے بچ جائیں گے، آپ نقصانات سے بچ جائیں گے، شیطان کے اثرات سے آپ بچ جائیں گے، اور اللہ پاک اس کام میں برکت عطا فرمائے. یہ تو برکتیں ہیں، اس میں ہزاروں قسم کی برکتیں ہیں، لیکن اس میں برکت بھی ہے اور فضیلت بھی ہے، اور اس میں نیکیاں بھی ہے. کہتے ہیں سبحان اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف اگر بسم اللہ پڑھتے ہیں تو بسم اللہ کے ہر حروف کے بدلے میں اللہ پاک 4,000 نیکی عطا فرماتا ہے، 4,000 گناہوں کی مغفرت عطا فرماتا ہے، اور 4 اس کی بلندی عطا فرماتا ہے. اب بسم اللہ میں کتنے حروف ہیں؟ بسم اللہ میں 19 حروف ہے. اب یہ حروف کے بدلے میں 4,000 نیکی، 4,000 گناہوں کی مغفرت، اور 4,000 ہماری مقام کی بلندی. اب بتائیے 19 حروف میں کتنے ہزار نیکیاں ہوں گے؟ تو ہم بسم اللہ بھی پڑھتے رہے، کلمہ پڑھتے رہے. میرے نبی نے فرمایا جب بندہ مومن کلمہ پڑھتا ہے تو اللہ کا عرش ہلنے لگتا ہے، اور وہ عرش الہی جب ہلنے لگتا ہے تو اللہ پاک اس عرش سے فرماتا ہے اے عرش ہلتا کیوں ہے، ساکن ہو جا، ٹھہر جا. وہ عرش الہی اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں میرے ربا، میرے پروردگار، جس بندے نے اس کلمہ کو پڑھا ہے، اس کلمے کی برکت سے میرے مولا تو اسے بخش دے. جب تک تو اسے بخش نہیں دے گا ہمیں سکون نہیں ملے گا. کون کہہ رہا ہے؟ عرش کہہ رہا ہے. کس سے کہہ رہا ہے؟ اللہ سے کہہ رہا ہے میرے ربا جس بندے نے اس کلمہ کو پڑھا ہے. کون سا کلمہ؟ سب پڑھیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جو یہ کلمہ پڑھتا ہے عرش الہی ہلتا ہے اللہ کی بارگاہ میں اور فریاد کرتا ہے میرے مولا اس کلمے کی برکت سے تو اس کی مغفرت عطا فرما. جب تک تو اس کی مغفرت نہیں کرے گا ہمیں سکون نہیں ملے گا. پھر اللہ کا وعدہ ہوتا ہے، اللہ اس عرش الہی سے فرماتا ہے کہ اے عرش آج تو گواہ ہو جا، ہم نے اس کلمے کی برکت سے ہم نے اسے بخش دیا. تو کلمہ بھی پڑھتے رہے اور درود بھی پڑھتے رہے ہر وقت. جبریل علیہ السلام ایک مرتبہ حضور کی بارگاہ میں آئے اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ آسمان میں جتنے تارے ہیں میں جانتا ہوں اور دیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہوں. یا رسول اللہ زمین کے اندر جتنے ذرات ہیں میں دیکھتا ہوں اور گننے کی صلاحیت رکھتا ہوں. درختوں میں جتنے پتے ہیں یا رسول اللہ میں دیکھتا ہوں اور گننے کی طاقت رکھتا ہوں. یا رسول اللہ دنیا کے اندر جتنے انسان ہیں میں سب کو دیکھتا ہوں اور گننے کی طاقت رکھتا ہوں. یا رسول اللہ جب بارش کے قطرے گرتے ہیں تو بارش کے قطرے کو گننے کی طاقت رکھتا ہوں. اس طریقے سے نبی کی بارگاہ میں جبریل علیہ السلام عرض کرتے رہے. تو میرے نبی نے جبریل سے فرمایا کہ جبریل جب تم سب کر سکتے ہو مجھے بتاؤ کہ وہ کون ایسا کام ہے جو تم نہیں کر سکتے، مجھے وہ بتاؤ. تو میرے نبی کی بارگاہ میں جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر کوئی عاشق رسول، کہہ دیجئے محبت سے پہلے سبحان اللہ، اگر کوئی عاشق رسول آپ کے چاہنے والے غلام اگر آپ کی بارگاہ میں اگر درود پڑھ لے، اللہ اس درود کی جو برکتیں رکھی ہے، اس کی جو فضیلتیں رکھی ہے، میں اس فضیلت کو گن نہیں سکتا. اب غور کریں، اب ذرا سوچیں کہ ایک بار درود پڑھ لے تو یہ مقام ہے. لوگ کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. میرے نبی نے فرمایا کہ جو دعا درود آگے اور پیچھے پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں قبول کیا پڑھا، جو دعا اول آخر درود پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں مانگی جائے، اس درود کی برکت سے اللہ پاک اس کی دعا کو قبول عطا فرماتا ہے. اگر اتنا بھی بڑا گنہگار ہو جائے کہ درختوں کے پتوں سے بڑھ کر گناہ کر لے، زمین کے ذرات کے برابر گناہ کر لے، آسمان کے ستاروں کے برابر گناہ کر لے، اور بارش کے قطروں کے برابر بھی گناہ کر لے، وہ گنہگار بھی اگر درود پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، اللہ درود کی برکت سے اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے. تو پھر ہم درود پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگا کریں.
اور زیادہ سے زیادہ درود پڑھیں. درود پڑھنے سے آپ کے گھر میں برکتیں ہوگی. درود پڑھنے سے آپ کے چہرے میں نور عطا فرمائے گا. درود پڑھنے سے اللہ آپ کی زندگی میں خوشیاں نصیب عطا فرمائے گا. درود پڑھنے سے آپ کے اولاد نیک صالح ہوں گے. درود پڑھنے سے آپ کے گھر کی قرض داری کو دور ہو جائیں گے. درود پڑھنے سے آپ کے گھر کی مشکلات کو آسان عطا فرمائے گا. تو اس طریقے سے بہت ساری ایسی فضیلتیں ہیں. تو درود بھی پڑھیں, قرآن بھی پڑھیں, نماز بھی پڑھیں. اور اب دیکھیے, ہم اللہ کی بارگاہ میں مانگنے کے بجائے ہم بندوں سے مانگتے ہیں. زندگی میں ہمارے گھر میں کوئی جوان بچی ہوتی ہے, شادی کا مسئلہ ہوتا ہے, ہم فوراً کسی نہ کسی کے چوکھٹ پہ ہم جھولی پھیلا کر کے ہم اپنے دامن کو فوراً پھیلا دیتے ہیں. مولا علی فرماتے ہیں انسان سے مت مانگو, مانگو تو خالق سے مانگو, اللہ سے مانگو. کیونکہ جو اللہ دے گا وہ انسان نہیں دے سکتا. اور اللہ سے مانگنا یہ شجاعت کی پہچان ہے, یہ شجاعت ہے. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں مانگنے سے جو مل جائے یہ ان کے لیے رحمت ہے. کہتے سبحان اللہ. رب کی بارگاہ میں مانگنے سے مل جائے تو وہ رحمت ہے, اور نہ ملنے تو یہ حکمت ہے. ہو سکتا ہے کہ نہ ملنے پر ہمارے لیے بھلائی ہے, تو مل جائے تو رحمت اور نہ ملے تو حکمت. اور میرے مولا علی نے فرمایا کہ اگر کسی انسان نے کسی انسان کے پاس مانگا, اگر مانگنے سے اگر اسے مل بھی جائے تو ان کے لیے احسان ہے. لینے والا جب دینے والوں سے لینے والا لیتا ہے تو دینے والوں کے احسان کے تلے ہمیں اپنی زندگی کو گزارنا پڑتا ہے. اور اگر مانگنے پر نہ ملے تو یہ شرمندگی ہے. تو ہم کسی کے احسان کے تلے کیوں جیے؟ مانگے تو اللہ سے مانگے اور یقین کے ساتھ مانگے. یقیناً ہم سچے دل سے مانگیں گے تو اللہ ضرور عطا فرمائے گا. اسی طریقے سے آج ہم نے ایک ذہن بنا لیا ہے, ہماری گھر کی عورت ہو یا مرد ہو یا کوئی بھی ہو, ہمارے گھر میں قرآن تبھی نکلتا ہے, ہمارے گھر میں قرآن کی تلاوت تبھی ہوتی ہے جب ہمارے یہاں کوئی موت میت کا معاملہ ہوتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن صرف ایصال ثواب میں کام آتا ہے. نہیں, قرآن کو آپ ہر وقت پڑھتے رہیے. قرآن صرف ایصال ثواب کے لیے نہیں, ایصال ثواب کی نیت سے بھی پڑھیے اور قرآن کو پڑھ کر اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں. اب دیکھیے مولا علی فرماتے ہیں, کیا فرماتے ہیں کہ جب میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اللہ سے بات کروں, کہہ دیجئے سبحان اللہ. مولا علی کیا فرماتے ہیں کہ میں جب یہ چاہوں کہ میں خدا سے بات کروں تو میں اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھنے لگتا ہوں. میں نماز پڑھتا ہوں اور نماز پڑھنے لگتا ہوں تو پتہ چلا کہ جب کوئی یہ چاہے کہ میں اللہ سے کلام کروں, میں اللہ سے بات کروں, تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں نماز پڑھنا ہے. جب ہم نماز پڑھتے ہیں گویا ہم اللہ سے کلام کرتے ہیں. اور یہی تک محدود نہیں بلکہ میرے نبی نے فرمایا جب بندہ مومن نماز کی ادائی کے لیے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے, اللہ پاک اس بندے کے درمیان جتنے حجابات ہوتے ہیں سارے حجابات کو ہٹا دیتا ہے. اب ہوتا کیا ہے, وہ اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں, اللہ کا قرب حاصل کرنے لگتا ہے. اور جو نیک بندی ہوتی ہے, جو نیک بندے ہوا کرتے ہیں, ان کا معاملہ تو یہ ہوتا ہے کہ جب وہ نماز کی حالت میں ہوتے ہیں تو انہیں اللہ کا جلوہ ہی جلوہ نظر آنے لگتے ہیں. جیسا کہ مولا علی فرماتے ہیں کہ جب میں نماز پڑھتا ہوں اور سر کو سجدے میں رکھتا ہوں اور جب تک میں رب کا جلوہ نہیں دیکھ لیتا میں اپنے سر کو سجدے سے نہیں اٹھاتا. نماز ایک ایسی اہم عبادت ہے جو سجدے میں جائے تو صرف رب کا جلوہ ہی جلوہ نظر آتا. اور جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو گویا ہم اللہ سے کلام کرتے ہیں. بھلا اللہ سے کون کلام کر سکتا ہے, لیکن وہ نماز کی برکتیں ہیں کہ ہم نماز کی برکت سے ہم اللہ سے کلام کرنے کا شرف حاصل کر سکتے ہیں. اور پھر فرماتے ہیں مولا علی
کہ جب میں یہ چاہوں کہ اللہ مجھ سے کلام کرے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ مولا علی فرماتے ہیں کہ جب میں یہ چاہوں کہ اللہ مجھ سے کلام کرے تو پھر میں قرآن پڑھنے لگتا ہوں۔ تو پتہ چلا نماز پڑھنے سے گویا ہم اللہ سے کلام کرتے ہیں، اور جب ہم قرآن پڑھتے ہیں، قرآن پڑھنے سے گویا اللہ ہم سے کلام فرماتا ہے۔ تو ہمیں قرآن بھی پڑھنا ہے، نماز بھی پڑھنا ہے۔ آپ یہ نہیں ہے کہ کسی کی یہاں میت ہو جائے تبھی قرآن پڑھنا ہے۔ آپ ایک عادت بنا لے، روزانہ قرآن کی تلاوت کرتے رہے، اور تلاوت کرتے 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 پھر ہمارے خاندان برادری میں یا ہمارے رشتہ دار میں جب کوئی انتقال ہو جائے، جو آپ نے پڑھا پھر اس مرحوم کے لیے، مرحومہ کے لیے ایصال ثواب کر، یہ معمول بنا لے۔ پورا سال آپ کا تلاوت بھی ہوتا رہے گا، اور ہمارے مرحوم مرحومین کے لیے یاد رکھیے، ہم اگر کسی کی عزت کریں گے تو ہماری بھی کوئی عزت کریں گے، ہم کسی کے دکھ میں ساتھ دیں گے تو ہمارے دکھ میں بھی کوئی ساتھ دیں گے، ہم کسی کی میت میں شامل ہوں گے تو ہماری میت میں بھی کوئی شامل ہوں گے، ہم کسی کے لیے دعائیں کریں گے تو ہمارے لیے بھی کوئی دعائیں کریں گے، ہم کسی میت کے لیے، کسی مرحوم مرحومہ کے لیے ہم قرآن پڑھیں گے تو ہمارے لیے بھی کوئی قرآن پڑھیں گے۔ یہ سوچ کر آپ قرآن پڑھتے رہے اور ایک دوسرے کے لیے ایصال ثواب کرتے رہے۔ اور قرآن کو ہم نے کیا سمجھا ہے؟ کچھ نہیں سمجھا، ہم صرف پڑھتے ہیں، اور بہت ایسے پڑھنے والے بھی ہیں تو قرآن تو پڑھ تو لیتا ہے لیکن اسے صحیح معنی میں اگر دیکھ لیا جائے، ہم جیسے عالم اگر اس کی پڑھنا اگر سن لے تو ایک رکوع کے اندر، ایک صفحہ کے اندر کئی غلطیاں ہوتی ہیں۔ تو قرآن اچھے انداز میں پڑھے، رو رو کر کے پڑھے، قرآن اس انداز سے پڑھے کہ تمہیں رونا آ جائے۔ میرے نبی نے فرمایا قرآن جب پڑھو تو رو رو کر کے پڑھو، تمہیں رونا نہ آئے تو رونے جیسی انداز بنا دے، بہترین انداز میں، بہترین لہجے میں پڑھو۔ تو ہمیں اس انداز سے قرآن پڑھنی چاہیے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے اسلامی بھائی بہنوں، اسی لیے مولا علی نے فرمایا میں نے قرآن کو پڑھا ہے، اسے سمجھا ہے، اور میں نے قرآن کو پڑھا ہے، اسے سمجھا ہے۔ اے لوگوں، تم زمین آسمان سے لے کر زمین تک دنیا کے کسی بھی چیز کے بارے میں اگر تم مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو تو پوچھ سکتے ہو، علی اس کا جواب دینے کے لیے تیار ہے، کیونکہ میں نے قرآن کو پڑھا ہے اور اسے سمجھا ہے۔ آپ سے اگر ہم سے اگر کوئی اسلامی معلومات کے لیے اگر سوال کر دے تو ہمارے پاس وہ جواب نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ ہمارے پاس قرآن کا علم نہیں ہے۔ اور علی فرماتے ہیں میں نے قرآن کو پڑھا ہے، علی سے جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھو۔ اور دنیا کے اندر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت اچھے رضا پیارے رضا، ہم سب کے رضا امام احمد رضا، فتویٰ رضیہ کی جو 30واں جلد ہے، اس جلد کے اندر آپ نے لکھا ہے کہ روئے زمین میں دو ایسے شخصیت ہے جنہوں نے اپنی زبان سے یہ فرمایا کہ تم دنیا کے بارے میں جو بھی پوچھنا چاہتے ہو تم پوچھو، ہم بتانے کے لیے تیار ہیں، ہم تمہیں بتا سکتے ہیں۔ وہ دو ہستی کون ہے؟ دو ہستی وہ ہے، ایک کا نام حضرت مولا علی مشکل کشا ہے، اور ایک کا نام حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے اپنی زبان سے یہ کہا کہ آسمان سے لے کے زمین تک تم جو بھی پوچھنا چاہو تم بتا سکتے ہو۔ اور اس طریقے سے مولا علی سے طرح طرح کے سوالات بھی پوچھے گئے، الحمدللہ ہر سوالوں کا جواب دیے گئے۔ ایک مرتبہ کسی نے علی سے پوچھا کہ علی تم اتنا بڑا دعویٰ کر رہے ہو، ہمیں بتاؤ کہ اتنا بڑا دعویٰ کرتے ہو، لیکن یہ بتاؤ کہ دنیا کے اندر بہت ساری مخلوقات ہے، لیکن جو مخلوق میں سے کون ایسے مخلوق ہے جو انڈا دیتی ہے، کون ایسے مخلوق ہے جو بچہ دیتے ہیں؟ اب یہ بھی بہت بڑا اہم سوال تھا، لیکن مولا علی کے علم پر قربان جاؤ، اللہ پاک نے اسے وہ علم سے نوازا، تبھی تو میرے نبی نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور میرا علی علم کا دروازہ ہے۔ میرے علی سے جب پوچھا گیا تو دو لفظوں میں مولا علی نے اس کا حل کر دیا، اور دو جملوں میں مولا علی نے فرما دیا۔ کیا فرمایا کہ جب علی سے پوچھا کہ علی بتا کون ایسی مخلوق ہے جو انڈا دیتی ہے اور کون ایسے مخلوق ہے جو بچہ دیتے ہیں، تو مولا علی نے فرمایا کہ جس کے کان بہار ہوا کرتے ہیں
وہ بچہ دیتے ہیں، اور جس کے کان اندر ہوا کرتے ہیں وہ انڈا دیتے ہیں۔ جب ہم نے غور کیا تو واقعی مولا علی نے جو جواب دیا بالکل صحیح جواب دیا۔ تو اسی طریقے سے جو ہے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کو پڑھ کر اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، نماز بھی پڑھیں، تسبیح بھی پڑھیں، اللہ کا ذکر بھی کرتے رہیں، اور اپنے مرحومین کی یاد میں بھی قرآن پڑھ کر ان کے لیے سال ثواب کرتے ہیں۔ اچھا، زندگی میں خوشیاں کم آتی ہیں، آپ کو پتا ہے، اور غم زیادہ ہوتے ہیں، لیکن خوشیاں کب ہوتا ہے؟ اسی لیے مولا علی نے فرمایا کہ دنیا میں اگر سکون ہوتے تو لوگ اللہ تعالیٰ کو کیسے یاد کرتے؟ خوشحالی زندگی میں بندہ اللہ کو یاد نہیں کرتا۔ اللہ کو یاد کب کرتا ہے؟ جب ہمارے گھر میں کوئی رکاوٹ آ گئی، جب کوئی پریشانی آ گئی، جب کوئی بیمار ہو گئے، جب ہمارے گھر میں قرضے کا معاملہ رہتا ہے، کوئی بھی پریشانیاں ہوتی ہے، مصیبتیں آتی ہیں، گھر میں جھگڑا ہوتا ہے یا موت میت کا معاملہ ہوتا ہے، ایسے میں جو ہے ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اس لیے بزرگان دین اللہ کے بارگاہ میں دعا کرتے، اللہ تو میرے اندر بیماری عطا فرما۔ 6 مہینے میں اگر اللہ والے اگر بیمار نہیں ہوتے تو اللہ کے بارگاہ میں دعا کرتے۔ آج ہمارے گھر میں کوئی تکلیف ہوتی ہے تو جو ہے ہم اللہ کو بدنام کرتے ہیں، اللہ پاک نے ہمارے گھر میں مصیبتیں ڈال دی، ایسی جملے نہیں بولنا چاہیے۔ اللہ جس حال میں بھی رکھے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو مولا علی فرماتے ہیں کہ سکون ہوتے تو پھر اللہ کو کون یاد کرتا؟ سکون کس کے پاس ہے؟ مولا علی نے فرمایا سکون کن کے پاس ہے؟ سکون صرف ان لوگوں کے پاس ہے جو اللہ کی رضا کو اپنی رضا سمجھتے ہیں۔ یعنی سکون اسی کے پاس ہے جو اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں اور اللہ کی رضا کی خاطر اپنی رضا سمجھتے ہیں، اللہ کی فرما برداری کرتا ہے، اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ عبادت کرنے والوں کے دلوں میں اللہ سکون عطا فرماتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ بڑے بڑے بلڈنگوں میں رہنے سے، خوبصورت بنگلہ بنا لینے سے، کاروبار بڑھ جانے سے، کروڑوں روپے کی ملکیت حاصل کر لینے سے، زمیندار بن جانے سے انسان کی زندگی میں سکون نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں سکون ملے تو پھر ہم اللہ کی فرما برداری کریں، اللہ کی اطاعت کریں، اللہ کی رضا بندی کو اپنی رضا بندی سمجھیں۔ پھر دیکھیے اللہ پاک آپ کی زندگی میں کتنی انقلاب عطا فرمائے گا، آپ کی زندگی میں کتنی خوشیاں نصیب عطا فرمائے گا۔ تو میرے دوستوں، بزرگوں، میری اسلامی بہنوں، اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ زندگی میں اگر سکون چاہتے ہیں تو اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی عبادت کریں گے تو اللہ پاک ہماری زندگی میں سکون عطا فرمائے گا، خوشیاں نصیب عطا فرمائے گا۔ اور اسی طریقے سے اپنی موت کو بھی یاد کریں، اپنی موت کو یاد کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو اپنی موت کو یاد کرتے ہیں، جو اپنی موت کو یاد کرتے ہیں، اللہ پاک اس کے دل میں خدا کا خوف عطا فرماتا ہے۔ آج ہمارے گھر میں تھوڑی تھوڑی پریشانیاں آتی ہے تو ہم گھبرا جاتے ہیں، اور دنیا کے اس رنگین سے محبت کرنے کی وجہ سے ہمیں ہر چیز سے ڈر لگنے لگتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے دل میں خدا کا خوف ہوگا۔ ہمارے دل میں جب خدا کا خوف ہوگا تو پھر ہم اپنی موت سے بھی نہیں ڈریں گے۔ اور ہم مثال ثواب کے لیے جو بیٹھے ہیں، اس میں بھی بہت بڑی برکتیں ہیں۔ جب کسی کی یہاں موت میت کا معاملہ آ جائے تو ایسے محفل میں آئے، ان کے لیے دعائیں پڑھیں، قرآن کی تلاوتیں کریں، مثال ثواب کریں۔ کیوں؟ جب ہم کسی مرحوم مرحومہ کے لیے قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوتیں کرتے ہیں، تو پھر ہوتا کیا ہے؟ مثال کے طور پر جیسا کہ ہم نے جو ہے مرحومہ صغیرہ بہن سغرا بی بی کے یاد میں جو بیٹھے ہیں، اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ جب ہم کسی کی یاد میں محفل سجاتے ہیں، قرآن کی تلاوتیں کرتے ہیں، تو پھر اللہ پاک فرشتوں کو حکم دیتا ہے، اور وہ فرشتے کیا کرتے ہیں کہ تھال لے کے آتے ہیں،
نورانی تھال لے کے آتے ہیں اور اس تھال میں تمام نیکیاں رکھ کر ریشمی رومال سے ڈھک کر اس مرحوم مرحومہ کی قبر میں لیا کر فرشتے کہتے ہیں کہ یہ تحفہ فلاں فلاں کی طرف سے، جیسا کہ ہم نے حاضر ہوئے تو ہمارا نام اور نام لے کر اس مرحومہ سے کہیں گے فرشتے کہ یہ فلاں 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 کی طرف سے یہ آپ اسے قبول کر لے، اسے قبول کر لے۔ اور جب یہ تحفہ فرشتوں کے ذریعے سے اس کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے تو وہ مرحوم جو ہوتے ہیں، وہ مرحومہ جو ہوتی ہے، اسے اتنی خوشی ہوتی ہے، بتایا جاتا ہے کہ زندگی میں کبھی ایسی خوشی نہیں ہوتی۔ اور جب ہم کسی مرحوم کی قبر میں جا کر فاتحہ خوانی کرتے ہیں تو اللہ پاک جو ہے اس کی قبر میں جو ہے نور عطا فرماتا ہے۔ اور اگر ہم ان کی قبر میں جاتے ہیں، اس لیے دیکھیے مرنے والا انسان مردہ نہیں ہوتا۔ آپ نے سنا ہوگا جو نیک ہوتا ہے اس کی قبر میں جنت کی باغات ہوتی ہیں، ان کی قبر کو گلزار بنا دیا جاتا ہے، اور جو گنہگار ہوتے ہیں ان کی قبر میں عذاب دیا جاتا ہے۔ تو عذاب کس کو دیا جاتا ہے؟ سزا کس کو دیا جاتا ہے؟ زندوں کو دیا جاتا ہے۔ تو مرنے والا مرتا نہیں ہے، ان کی تھوڑی دیر کے لیے اس کی روح کو نکال لی جاتی ہے، لیکن اسی لیے تو میرے نبی نے فرمایا کہ جب تم قبرستان میں جاتے ہو تو اہل قبر والوں کو جا کر سلام کیا کرو۔ جب ہم السلام علیکم یا اہل القبور کہتے ہیں تو ہم سلام کرتے ہیں مرحوم کو، اور ہمارے سلام کا وہ جواب بھی دیتے ہیں۔ جواب کون دیتے ہیں؟ زندہ دیا کرتے ہیں، زندہ دیا کرتے ہیں، مردہ نہیں دیا کرتے۔ تو میرے نبی نے کیا فرمایا؟ جب ہم کسی قبر میں جا کر سلام کرتے ہیں اہل قبر والوں کو تو ہمارے سلام کو وہ سنتے بھی ہیں اور وہ جواب بھی دیتے ہیں۔ اور یہ تک محدود نہیں، میرے نبی نے یہاں تک فرمایا کہ جب ہم کسی قبرستان میں چلتے ہیں نا، چلنے کی جو آہٹ کی آواز ہوتی ہے نا، اس آواز کو بھی اہل قبر والے اپنے مرحوم مرحومین جو ہے اس آہٹ کی آواز کو بھی سنا کرتے ہیں۔ اور آنے والا کون آیا وہ بھی پہچانتے ہیں کہ آنے والا اگر بیٹا کی شکل میں آتا ہے وہ بھی جانتا ہے کہ میرا بیٹا آیا، میرا چچا آیا، میرا خاندان، میرا رشتہ دار کے فلاں شخص آیا، وہ پہچانتے بھی ہیں۔ اور میرے نبی نے فرمایا کہ اگر ہو سکے تو تم ان کی یہاں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھا کرو، قرآن کی تلاوت کیا کرو، اس لیے کہ جس قبر کے پاس ہم بیٹھ کر قرآن کی تلاوتیں کرتے ہیں اس تلاوت کو بڑی عقیدت کے ساتھ، بڑے سکون کے ساتھ وہ سنا بھی کرتے ہیں۔ اور جتنی دیر کے لیے ہم ان کے پاس بیٹھتے ہیں نا اسے بڑا سکون ملتا ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ اور تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے، اور تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے۔ تو ہمیں چاہیے کہ گھر کے جو مرد لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے مرحوم مرحومین کی قبر میں بھی جائے، ان کی بارگاہ میں جا کر فاتحہ خوانی کا اہتمام کرے۔ اور قبرستان میں جانے سے ہمارا دل جو ہوتا ہے نا وہ خوف خدا ہوتا ہے، کیونکہ قبرستان میں جا کر جب ہم قبر کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اپنی موت کو یاد آتے ہیں۔ تو اسی لیے جو ہے جو قبرستان میں جب ہم جاتے ہیں ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں تو وہ ہمارے دعاؤں کو بھی سنتے ہیں اور ہمیں پہچانتے بھی ہیں۔ تو پھر ہم ان کے لیے کیوں نہیں قرآن کریم کی تلاوت کریں، ان کے لیے فاتحہ خوانی کیوں نہ کریں؟ اب دیکھیے اورنگزیب عالمگیر کو آپ جانتے ہیں، اگر کوئی کہے کہ انسان مر کے مٹی میں مل گیا، غلط بات ہے۔ اورنگزیب عالمگیر کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ اورنگزیب عالمگیر اپنے وقت کے بادشاہ تھے، مجدد تھے اور اپنے وقت کے حکمراں تھے، ہندوستان کے حکومت کے بادشاہ تھے، لیکن انہیں اولیاء کرام کی بارگاہ میں حاضری دینے کا بڑا شوق ہوتا تھا، اور اولیاء کرام کے بارگاہ میں جاتے تھے اور آپ صاحب قبر میں، صاحب مزار میں جا کر آپ سلام کرتے، تو اگر سلام کا جواب کر آ جاتے تو آپ ان کی بارگاہ میں فاتحہ خوانی کرتے اور پھر اسے اس کی تربت کو بنا دیا کرتے ہیں۔ اور اگر سلام کا جواب نہیں آتا تو آپ بادشاہ تھے، حکومت کے بادشاہ تھے، حکمراں تھے، تو آپ کیا کرتے؟ اس قبر کو توڑ کر زمین کے برابر کر دیا کرتے تھے۔ یہ معاملہ چلتا رہا۔ اس طریقے سے ایک مرتبہ ایسا ہوا
کہ اجمیر شریف آئے. کن کی دربار میں؟ غریب نواز کی دربار میں آئے. خواجہ غریب نواز کی دربار میں آئے. اور جب خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں آیا اور جب عالمگیر تو آ کر صاحب مداح حضور سرکار غریب نواز کو سلام کیا. جیسے سلام کیا تو سلام کا جواب نہیں آیا. آپ کا معاملہ کیا تھا؟ صاحب مزار سے اگر سلام کا جواب آ جاتا تو آپ اسے اللہ کے ولی سمجھتے, اگر نہیں آتا تو آپ اللہ کے ولی نہیں سمجھتے, اس قبر کو توڑ دیتے. اب یہ تو عطائے رسول تھے, اس کو تو میرے مصطفیٰ نے بھیجا, اور یہ تاریخی ولی تھے. تو جب اورنگزیب عالمگیر نے خواجہ غریب نواز کی دربار میں چوکھٹ میں جا کر سلام کیا تو سلام کا جواب نہیں آیا. بڑا حیران اور سوچنے لگے کہ میرا معاملہ تو یہ ہے کہ میں قبر کو توڑ دوں, یہ تو اللہ کے ولی ہے, یہ تو محی الدین کا قبر ہے, یہ تو عطائے رسول کا قبر ہے, میں کیا کروں؟ پھر دوسری مرتبہ سلام کیا, پھر جواب نہیں آیا. بڑا حیران. پھر تیسری مرتبہ جب سلام کیا تو اس کا جواب آیا وعلیکم السلام یا حجت الاسلام. اب سلام کا جواب بلند آواز سے دیا گیا, اور جواب کیسا آیا؟ بلند آواز سے آیا. تو اگر انسان مر کر مٹی میں مل جاتے تو پھر کیا سلام کا جواب آتا؟ نہیں آتا. تو اورنگزیب عالمگیر نے تیسری مرتبہ سلام کیا تو غریب نواز نے جواب دیا, اور جیسے ہی جواب دیا پھر تھوڑی ہیبت طاری ہوئی. اس کے سری میں اورنگزیب عالمگیر کے سری میں تھوڑی ہیبت طاری ہوئی, نیند کا غلبہ ہوا, آنکھ لگی. جیسے ہی آنکھ لگنا تھا غریب نواز کا دیدار ہونے لگا. غریب نواز کو دیکھنے لگے اور پھر کلام کرنے لگے. اور اورنگزیب عالمگیر نے کہا حضور میں نے پہلی بار سلام کیا, دوسری بار سلام کیا, آپ نے جواب نہیں دیا, تیسری بار آپ نے جواب دیا, ابھی معاملہ کیا ہے؟ تو کہا کہ اورنگزیب عالمگیر جب آپ نے پہلی بار سلام کیا اس وقت میں مکہ شریف میں نماز کی حالت میں تھا. سبحان اللہ. کیا فرمایا؟ مکہ شریف میں تھا. اور دوسری بار جب سلام کیے تو میں سجدے کی حالت میں تھا, اور میرے اس نماز سے جلدی فارغ ہوا. جیسے ہی آپ نے تیسری مرتبہ سلام کیا میں مکہ سے میری غربت میں آیا اور آپ کے سلام کا جواب دیا. اب بتائیے, ذرا غور کریں, ذرا سوچے, غریب نواز نے کیا فرمایا؟ میں مکہ شریف میں سجدے کی حالت میں تھا, آپ نے سلام کا جواب دیا. کہاں سے؟ مکہ سے اجمیر آئے اور اورنگزیب عالمگیر کو سلام کا جواب دیا. اب بتائیے اللہ والوں کی شان تو یہ ہے کہ ان کی تربت, ان کا مزار اجمیر میں ہے, راجستھان کی دھرتی میں ہے, اور نماز کہاں ادا کر رہے ہیں؟ مکہ شریف میں. آنے والا ساحل ان کی چوکھٹ میں آتا ہے, وہ سجدے کی حالت میں ان کے آنے جانے والے غلاموں کو مکہ سے دیکھ لیا کرتے ہیں. تو ایسے یہ تک محدود نہیں, جو قبر والے ہوتے ہیں, مرحوم مرحومین ہوتے ہیں, وہ اپنے قبر میں اللہ کی عبادت بھی کیا کرتے ہیں. اسی لیے غریب نواز نے اورنگزیب سے فرمایا کہ اے اورنگزیب, تم جو مزاروں میں جا کر سلام کرتے ہو اور سلام کا جواب نہ آنے پر اسے توڑ دیا کرتے ہو, یہ طریقہ تمہارا صحیح نہیں ہے. اس لیے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوا کرتے ہیں وہ اپنے قبر میں بھی اللہ کی عبادت کیا کرتے ہیں. آپ نے اس کا پیغام دیا تو اسی وقت اورنگزیب عالمگیر نے سچی توبہ کی. تو اسی طریقے سے جو ہے جو اللہ کی یاد میں مارے جاتے ہیں, جو اللہ کی یاد میں شہید ہو جاتے ہیں, اللہ کی یاد میں جسے شہید کر دیا جاتے ہیں, میرے نبی نے یہاں تک فرمایا اور اللہ پاک نے قرآن میں بھی اس کا اعلان کیا, وَلَا تَقُولُوا لِمَن فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ, بے شک وہ زندہ ہے اور اپنے رب کے ہاں رزق پائے جاتے ہیں, اسے رزق دیے جاتے ہیں, یعنی اسے رزق بھی دیا جاتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم مرحوم مرحومین کے لیے دعائیں کریں. اچھا یاد رکھیے, گرووار کو, جمعرات کو, اکثر جمعہ کو ہمارے اور اکثر دنوں میں ہمارے جو مرحوم مرحومین ہوتے ہیں نا,
وہ ہماری گھر میں بھی آتی ہے، ہماری جو روح ہوتی ہے نا، روح وہ بھی ہمارے گھر میں آتی ہے، اور اس امید سے آتے ہیں کہ میرا گھر والا شاید میرے لیے قرآن پڑھتا ہے، فاتحہ خوانی کرتا ہے، اصالہ ثواب کرتا ہے، اس امید سے آتے ہیں۔ اور آ کر اگر گھر والے نے اگر مرحوم کے لیے اگر دعا کرتے ہیں، ان کے لیے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، تو پھر اس سے بڑی خوشی ہوتی ہے، پھر وہ جو ہے ہمارے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں۔ اور اگر ہم نے اسے یاد نہیں رکھا، اسے بھول کر ہم اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، وہ بڑا مایوس ہو کر پھر بددعائیں دے کر چلے جاتے ہیں۔ تو یہ بھی معاملہ ہوتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جب ہمارے مرحوم مرحومین ہمارے گھر میں ہماری روح آئے تو پھر وہ خوش ہو کر کے جائے۔ وہ خوش کب ہوں گے؟ جب ہم ان کے لیے دعائیں کریں۔ ہم فاتحہ کب کرتے ہیں؟ جب 11ویں شریف کا دن ہوتا ہے، جب چھٹی شریف کا دن ہوتا ہے، یا جب ہمارے خانقاہ بزرگان دین کا وصال شریف کا دن ہوتا ہے۔ نہیں، آپ ہر وقت فاتحہ کریں۔ آپ کھانا پکاتے ہیں، کھانا کھانے سے پہلے چند آیتیں پڑھ کر، آپ چند آیتیں نہیں پڑھ سکتے، الحمد شریف پڑھ کر بھی آپ اللہ کی بارگاہ میں مرحوم مرحومین کے لیے دعا کریں۔ دیکھیے، مرحوم کے لیے دعا کرنا یہ بھی ایک نیکی ہے۔ کیا ہے؟ یہ بھی ایک نیکی ہے۔ ایک لفظوں میں کروڑوں اربوں خربوں نیکی عطا فرماتا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں نا کل مومن مومنات کی مغفرت عطا فرما، تو میرے نبی نے فرمایا کہ کائنات میں جتنے بھی مومنین ہیں، ہر مومن کے بدلے میں عوض میں ایک ایک نیکی عطا فرما۔ اب دنیا میں کتنے مرحوم مرحومین ہیں؟ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ انسان مرتا نہیں ہے، یہ بھی آپ کو میں سمجھا دوں۔ آپ نے تاریخوں میں سنا ہوگا یا علماء سے سنا ہوگا یا آپ نے پڑھا ہوگا کہ جب آدم علیہ السلام کے جسم کو بنایا گیا، آنکھ بن گیا، ہاتھ بن گیا، پورے جسم کو بنا دیے گئے، سارے اعضاء کو بنا دیا گیا، آنکھ تو بن گیا لیکن دیکھ نہیں سکتا، زبان تو بن گئی، بول نہیں سکتے، ہاتھ تو بن گئے، پکڑنے کی صلاحیت نہیں رہی، پیر تو بن گئے، چلنے کی طاقت نہیں رہی، لیکن آنکھ دیکھ نہیں سکتا، زبان بول نہیں سکتا، ہاتھ پکڑنے کی صلاحیت نہیں رہی، پیر چل نہیں سکتا، لیکن جیسے ہی اس کے جسم میں اللہ پاک نے روح ڈالا، روح رکھ دیے گئے، وہ آنکھ جو دیکھ نہیں سکتا تھا دیکھنے لگا، وہ زبان جو بول نہیں سکتا تھا بولنے لگا، وہ ہاتھ جو پکڑنے کی صلاحیت نہیں رہی پکڑنے لگے۔ تو پتا چلا جسم کی طاقت تبھی ہوتی ہے، بولنے کی طاقت تبھی ہوتی ہے، دیکھنے کی صلاحیت تبھی ہوتی ہے جب انسان کے جسم میں روح ہوتی ہے۔ ایسا انسان کب مرتا ہے؟ انسان کب مرتا ہے؟ جب انسان کے جسم سے روح نکال جاتا ہے، تو وہ جسم کیا ہو جاتا ہے؟ مردہ ہو جاتا ہے، مردہ ہو جاتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے نکال جاتا ہے۔ اسی لیے دیکھیے، آپ رمضان شریف میں روزہ رکھتے ہیں، سب رکھتے ہیں، ہم بھی رکھتے ہیں۔ روزے کی حالت میں اکثر عورتیں کھانا پکاتی ہیں تو وہ ٹیسٹ کرتے ہیں۔ کیسے ٹیسٹ کرتے ہیں؟ چلے گا، جیسا کہ روزے کی حالت میں آپ زبان پہ کوئی بھی چیز ایسے رکھ کے آپ اس کا تیکھا میٹھا اندازہ کر سکتے ہیں۔ زبان پہ لیا، اندازہ ہو گیا تیکھا ہے یا میٹھا ہے، پھر آپ کلی کر لیتے ہیں۔ تو آپ کھائے نہیں، لیکن آپ نے زبان پہ رکھا، چاکھ لیا، آپ کا اس کا اندازہ ہو گیا۔ تو اسی طریقے سے جو ہے ہم جو مرتے ہیں نا، کہتے ہیں نا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو ہم مرتے نہیں ہیں، ہمیں موت کا جو ذائقہ ہے نا وہ ہمیں چکھنے کا ذائقہ ملتا ہے۔ تو ہر مرنے والا جب مرتا ہے کب مرتا ہے؟ اس کی جسم سے روح نکال لی جاتی ہے، جسم مردہ ہو جاتا ہے۔ انسان مرتا نہیں ہے، روح کبھی نہیں مرتا، روح کبھی نہیں مرتا۔ روح نکال لی جائے انسان کا جسم مردہ ہو جاتا ہے، اور جب روح ڈال دیا جائے تو پھر وہ جسم جو ہے پھر زندہ ہو جاتا ہے، وہ زبان بولنے لگتا ہے۔ تو اسی طریقے سے انسان مرتا نہیں ہے، موت
چاہتے ہیں، یعنی تھوڑی دیر کے لیے، ایک پل کے لیے، ایک لمحے کے لیے ہماری جسم سے روح کو جدا کر دیا جاتا ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ انسان مرتا کب ہے؟ جب اس کے جسم سے روح نکالی جائے تب مرتا ہے۔ اچھا، جسم الگ ہے، روح الگ ہے، جسم الگ ہے اور روح الگ ہے۔ جسم کے لیے اللہ نے خوراک عطا فرمایا۔ ہر انسان چاہتے ہیں کہ ہمارا جسم شریر تندرستی رہے، ہماری صحت اچھی رہے، تو اچھی صحت کے لیے، تندرستی کے لیے ہم دنیا کی غذائیں کھاتے ہیں، نعمتیں کھاتے ہیں، چاول کھاتے ہیں، روٹی کھاتے ہیں، طرح طرح کے فروٹ کھاتے ہیں۔ یہ ہمارے جسم کا رزق ہے، یہ جسم کی خوراک ہے۔ جسم کے اندر دو چیز ہے، ایک روح ہے اور ایک جسم ہے۔ جسم کی خوراک دنیا کی نعمتیں جو کھا رہے ہیں، اور روح کی خوراک کیا ہے؟ کیا کبھی ہم نے اس پر غور کیا ہے؟ روح کی خوراک کیا ہے؟ اب روح کی طاقت کس میں ہے؟ جسم کی طاقت کس میں ہے؟ روح سے۔ روح نہیں تو جسم کوئی کام نہیں۔ اس جسم سے روح نکال لی جائے، وہ آنکھ جو دیکھتا تھا دیکھ نہیں سکتا، زبان بول نہیں سکتا، چل نہیں سکتا، وہ مردہ ہو جاتا ہے۔ تو جسم کی طاقت روح سے ہے، اور جسم کی خوراک بھی عطا فرمایا اور روح کی بھی خوراک عطا فرمایا۔ روح کی خوراک کیا ہے؟ روح کی خوراک ہے اللہ کی عبادت۔ ظہر، فجر، عصر، مغرب، عشاء، یہ روح کی خوراک ہے۔ نماز پڑھتے ہیں، یہ روح کی خوراک ہے۔ قرآن پڑھتے ہیں، یہ روح کی خوراک ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم روح کی بھی خوراک بھی ادا کریں، ہم روح کو بھی تر و تازہ رکھیں۔ جسم کو تر و تازہ کے لیے ہم دنیا کی نعمتیں کھاتے ہیں، لیکن روح کو تر و تازہ کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ ہم جب اللہ کی عبادت کریں گے تو ہمارا روح تر و تازہ رہے گا۔ آج دیکھیے، ہم گھر میں ہم اپنے اولاد کو، اپنی بچی کو، اپنے بچوں کو، اپنے پریوار کو نصیحت کرتے ہیں۔ ہماری نصیحت نہ اولاد پر اثر ہوتا ہے، نہ بچوں پر اثر ہوتا ہے، نہ اپنے گھر والوں پر اثر ہوتا ہے۔ نصیحت کرنا تو دور کی بات ہے، ہمیں ذلیل ہونا پڑتا ہے، ہمیں رسوا ہونا پڑتا ہے۔ لوگ ہمیں ذلیل کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ آخر ایسا کیوں؟ اس سے لیے کہ ہم نے اپنی روح کو مردہ کر دیا۔ اپنے روح کو تر و تازہ رکھنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنا۔ اب دیکھیے، اولیاء کرام کی زندگی کو دیکھیے، غریب نواز کی زندگی کو دیکھیے۔ سرکار غریب نواز نے 90 لاکھ سے زیادہ غیر مسلموں کو کلمہ پڑھا کر مسلمان بنایا۔ کیسے بنایا؟ کیسے بنایا؟ کیا آپ کے پاس بہت لمبی فوج تھی؟ آپ کے پاس طاقت تھی؟ کیا آپ کسی کو دھمکایا تھا؟ کیا آپ نے کسی کو تلوار دکھایا؟ کیا آپ نے کسی کو قتل کیا؟ نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سرکار غریب نواز نے اپنی روح کو تر و تازہ رکھا، اللہ کی عبادت کرتے رہے، اپنی روح کو تر و تازہ رکھا، اور ایسا تر و تازہ رکھا کہ جب غریب نواز بولتے تھے تو دنیا یہ سمجھتی کہ یہ زبان کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ جب آپ کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھتے تھے تو دنیا یہی سمجھتی کہ یہ ہاتھ کسی کو اذیت نہیں پہنچا سکتا۔ جب آپ بھلائی کی طرف چلتے تھے تو دنیا یہی سمجھتی کہ یہ قدم کبھی غلط کی طرف نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے اخلاق سے، آپ کی باتوں سے، آپ کی تہذیب سے لوگ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جایا کرتے تھے۔ اسی لیے اپنی روح کو تر و تازہ رکھیں گے تو اللہ پاک آپ کی زبان میں وہ تاثیر عطا فرمائے گا۔ تو پھر یاد رکھنا، تو اسی طریقے سے ہم اپنے روح کو تر و تازہ رکھیں گے تو سماج ہماری باتوں کو سننے پر مجبور ہو جائے گا۔ اچھا، اس میں آپ کو میں آخری بات بتا دوں، پھر اپنے گفتگو کو اختتام کروں۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا۔ اب دیکھیے، ہم کہتے ہیں کہ ہماری
گھر کی عورتیں صحیح نہیں ہیں، ہمارے بچے ہماری باتوں پر نہیں چلتے. یہ بھی اگر ہے تو یہ بھی ماں باپ کی ذمہ داری ہے. ماں باپ کی ذمہ داری بڑھتی ہے. کیوں؟ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میرا بچہ نیک راستے پر چلے، میرا بچہ دنیا میں آئے ایک نیک انسان بن کر جیے، میرا بچہ نمازی بنے، میرا بچہ دنیا میں آئے تو میری عزت کرے، میری حقوق کو ادا کرے، تو پھر آپ بھی اس پر عمل کریں. کیسے عمل کریں؟ میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں، محبت سے کہہ دیجیے سبحان اللہ. بابا فرید گنج شکر کو آپ جانتے ہیں. یہ واقعہ آپ سنیں گے تو یقیناً میں امید کرتا ہوں کہ، اور مجھے یقین بھی ہے کہ یقیناً آپ جو ہے ہمارے جو بچیاں ہیں آپ اس کو تربیت دے سکتے ہیں، تعلیم دے سکتے ہیں، آپ اسے اس چیز کا احساس دلا سکتے ہیں کہ آپ کو نیک کیسے بننا ہے، تاکہ آپ نیک بنیں گے تو آپ کے نسل سے کیسے نیک اولاد پیدا ہوگا. بابا فرید گنج شکر، گنج کا معنی ہوتا ہے شکر، شکر کا معنی ہوتا ہے شکر، اور گنج کا معنی ہوتا ہے خزانہ. تو بابا فرید گنج شکر کی یہ شان ہے کہ آپ جب کسی راستے سے، کسی گلی سے، کسی چوراہی سے آپ جب گزرتے تھے، جیسے جیسے لوگ آپ کے چہرے کو دیکھ کر فوراً کلمہ پڑھ کر لوگ مسلمان ہو جایا کرتے، مسلمان ہو جایا کرتے. اب بتائیے ہم 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ ہم کسی کی تقریر کرتے ہیں تو ہماری نصیحت سے کوئی نمازی نہیں بن سکتا اور نمازی نہیں بن پاتا، کیونکہ ہماری زبان میں وہ تاثیر نہیں ہے تو کسی پر اثر کر سکے. لیکن بابا فرید ایک ایسے شخصیت ہے، آپ کچھ نہیں بولتے، صرف راستے سے گزرتے لوگ دیکھتے تو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے. اور یہ معاملہ بڑی تیزی سے چلتا رہا. ایک وقت ایسا آیا کہ یہ بات دلی کے کورٹ تک پہنچی. جب دلی کے کورٹ کے جج کو بتایا گیا تو جج نے کہا کہ اس نوجوان کو میری خدمت میں میری پاس بلایا جائے، کورٹ میں حاضر کیا جائے. تو جج کے کہنے پر بابا فرید کو جب کورٹ کے اندر لایا گیا، اور جیسے ہی بابا فرید گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کورٹ کے اندر تشریف لے گئے، جج بیٹھے ہوئے تھے. بابا فرید کی نظر جب جج پر پڑا اور جج نے جب بابا فرید کو دیکھا، اور جج کو بابا فرید کو دیکھنا ہی تھا، بادب سے کھڑے ہو کر وہ بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. اور اس جج کو کلمہ پڑھنا ہی تھا. اس کورٹ کے اندر جو بھی وکالت کرنے والے جتنے بھی وکیل تھے سب کے سب کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. اور بھی معاملہ آگے بڑھ گیا کہ جج بھی جو ہے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. اور بابا فرید کو بھی بڑی خوشی ہوئی. وہ گھر گئے، خوشی میں ماں سے کہا کہ امی جان آپ کو پتا ہے باہر میرے حوالے سے لوگ کیا بات کرتے ہیں؟ کہا کہ بیٹا میں پردہ کرنے والی تیری ماں ہوں، 4 دیواری میں رہتی ہوں، مجھے کیا پتا تیرے بارے میں لوگ کیا بات کرتے ہیں. کہا کہ امی جان تیری بیٹی کی شان ہے، یہ کمال ہے کہ تیرا بیٹا راستے سے گزرتا ہے، لوگ مجھے دیکھ کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں. تو اس طریقے سے جب ماں سے کہا تو ماں سننے کے بعد ماں نے کہا کہ بیٹا اس میں تیرا کمال نہیں ہے، اس میں تیری ماں کا کمال ہے. کیا کہا؟ اس میں تیری ماں کا کمال ہے. تو بابا فرید نے کہا بیٹا اس میں تیرا کیا کمال ہے؟ تو تو آج تک گھر سے باہر نہیں نکلتی، 4 دیواری میں رہتی، تو 4 دیواری میں اس گھر میں تو عبادت کرتی رہتی ہے، تیرا کمال کیا ہے؟ میں گھر سے باہر جاتا ہوں، لوگ مجھے دیکھتے ہیں، میرے چہرے کو دیکھ کر کلمہ پڑھتے ہیں، اس میں تیرا کمال کیا ہے؟ تو ماں نے کہا بیٹا اس میں 3 ایسی راز کی بات ہے جو میں نے آج تک تجھے نہیں بتائی. بیٹا بات اگر آئی ہے تو میں تجھے سمجھا دوں کہ اس میں تیرا کمال ہے یا تیری ماں کا کمال ہے. بیٹا سن، پہلی راز کی بات یہ ہے کہ جب تو میرے پیٹ میں آیا، میرے شکم میں آیا تو میں نے تجھے 9 مہینے تک اپنے پیٹ میں رکھا. تو 9 مہینے تک میں نے کوئی ایسا گناہ نہیں کیا، ایک بھی گناہ نہیں کیا. اور گناہ اس لیے نہیں کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک گناہ کرنے پر میرے پیٹ میں جو بچہ ہے اس پر کوئی غلط اثر نہ پڑ جائے. یہ ہر ماں کو چاہیے، ہر ماں کو چاہیے کہ ایسے میں زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھے. اور ایسے میں تو ہماری گھر کی عورتیں جو ہوتی ہے نا،
کیا بتائے، نماز بھی چھوڑ دیا کرتے نہیں. اگر ہو سکے تو ایسے میں اس میں بہت ساری لمبی باتیں ہو جائے. دیکھیے شوہر میاں بیوی میں اگر جو گفتگو کرتے ہیں نا، پیٹ میں بچہ جو ہوتا ہے نا وہ بھی ساری باتیں سنتے ہیں. یہی وجہ ہوتا ہے نا کہ ماں باپ کا اثر بچوں پر کیسے پڑتا ہے. اگر آپ کہیں گے کہ ایسے نہیں ہو سکتا تو آپ ذرا غور کریں. جب غوث اعظم استاد کے پاس گئے اور آپ نے 18 پارہ اپنے استاد کو منہ پہ سنایا، استاد حیران، کہا کہ بیٹا پہلی بار تو میرے پاس پڑھنے آیا، آج تک تو کسی استاد کے پاس نہیں گیا، اتنا چھوٹا بچہ ہے اور کسی استاد کے بغیر 18 پارہ تم نے منہ پہ سنا دیا، یہ کیسے سنا دیا؟ غوث اعظم نے کہا کہ استاد یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ میری ماں کا کمال ہے. کہا کہ کیسے؟ کہا کہ میری ماں 18 پارے کے حافظہ قرآن تھی، 18 پارے کا حافظہ تھی. میری ماں روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کرتی تھی تو میں اس تلاوت کو اپنی ماں کے پیٹ میں سنا کرتا تھا اور میں اپنی ماں کے پیٹ میں اس قرآن کو یاد کر لیا. کہا کہ حضور یہ تو 18 پارے کی بات ہے، اگر میری ماں اگر 30 پارے کا حافظہ ہوتی تو میں 30 پاروں کو منہ پہ سنا دیتا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اولاد ماں کے پیٹ میں بھی سنتے ہیں. تو ایسے میں ہمیں چاہیے کہ گناہ سے بچیں، توبہ کریں، اپنے اولاد کے لیے دعا کریں. نیک اولاد ہوں گے تو ہمیشہ ماں باپ کو خوشیاں ہوگی، ماں باپ کے لیے دعائیں کریں گے، ہر وقت ان کے لیے اچھا سوچیں گے، اس کے حقوق کو ادا کریں گے. تو پہلی راز کی بات کیا بتایا؟ بیٹا میں نے کوئی ایسی یہ گناہ نہیں کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک گناہ کرنے پر میرے پیٹ میں جو بچہ ہے اس پر غلط اثر نہ پڑ جائے. پھر اس کے بعد ماں نے کہا بیٹا دوسری راز کی بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو 2 سال تک دودھ پلایا اور 2 سال تک میں نے جو آپ کو دودھ پلایا 2 سال کے اندر کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ کو میں بغیر وضو سے دودھ پلاتا. جب بھی میں آپ کو دودھ پلاتی تھی تو دودھ پلانے سے میں پہلے وضو کرتی تھی اور وضو کرنے کے بعد پھر میں 2 رکعت نماز پڑھتی تھی اور نماز پڑھنے کے بعد پھر میں آپ کو دودھ پلاتی تھی. کاش اگر ہماری ہر ماں اگر ایسے عمل کرے تو یقیناً ہمارا بچہ مرد مجاہد بنتا ہوا نظر آئے گا، بے نمازی نظر نہیں آئے گا، نمازی بنتا ہوا نظر آئے گا. ماں باپ کی ادب، بڑوں کی تہذیب، بڑوں کی ادب، چھوٹوں پر شفقت کرتے ہوئے نظر آئیں گے. کہا بیٹا یہ دوسری راز کی بات ہے، میں 2 سال تک آپ کو بغیر وضو سے کبھی بھی دودھ نہیں پلائی. اور تیسری راز کی بات یہ ہے بیٹا آج میں تیری ماں رات کو اٹھی ہے اور تہجد کی نماز پڑھی ہے، زمانہ بت گیا بیٹا، زمانہ بت گیا، لیکن آج تک تیری ماں کی نماز تہجد قضا نہیں. آج میں تیری ماں نماز تہجد ادا کرتی ہے. جب میں نماز تہجد پڑھتی ہوں پڑھنے کے بعد میں اپنے سر کو سجدے میں رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی ہوں، میرے رب، میرے پروردگار میرے بیٹے کے چہرے میں وہ نور عطا فرما کہ میرے بیٹے کو کچھ نہ پڑھنا پڑے، لوگ دیکھ کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جایا کرے. تو اگر ہماری ماں، ہماری گھر کی عورتیں اگر ایسے عمل کریں گے تو یقیناً ہمارا بچہ نیک صالح ضرور بنے گا. پھر ہمیں اس کے ساتھ ہمیں اپنے بچوں کو اچھی تربیت بھی دینا ہے، بچوں کا خیال رکھنا ہے، بچوں کے ساتھ کیسے بات کرنا ہے. جب ہم یہ معاملہ رکھیں گے تو یقیناً پھر یاد رکھنا مرنے والا مر جائے گا، لیکن آج جس انداز سے ہم کسی کی موت پر یہ محفل سجائے بیٹھے ہیں، ہر مرنے والا جو والد ہوں گے، ان کے جو اولاد ہوں گے، ضرور اپنے مرحومین کے لیے ضرور ایسے محفل سجا کر اللہ اس کے رسول کا ذکر کر کے قرآن کریم کی تلاوت کر کے اپنے مرحومین کے لیے ضرور دعائیں کرتے رہیں گے. اور جب اولاد اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اپنے خاندان کے لیے، مرحومین کے لیے اصالِ ثواب کرتے ہیں تو ماں باپ کی، اولاد کی دعاؤں کی برکت سے اللہ پاک ماں باپ کا مقام بلند عطا فرماتا ہے.
تو اللہ پاک سے دعا ہے ہم سب کو جو اپنے ماں باپ، اپنے اولاد، اپنے پریوار کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے مرحوم مرحومین کے لیے بھی ہمیں قرآن کی تلاوت، ان کی یاد میں ان کے لیے سال ثواب، ان کے نام پر فاتحہ خوانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ.